السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ میں خوش آمدید۔ ایک بار پھر ایک ایسی جگہ جہاں دل ٹھہر جاتے ہیں اور ذہن سننے لگتے ہیں۔ جب ہم ایک بار پھر قرآن کریم کی خوبصورتی اور گہرائی کے سفر پر نکلتے ہیں، اس قسط میں ہم التعبیر القرآنی یعنی قرآن کے الہی اسلوب بیان کی گہری بصیرتوں کی تلاش کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم ایک نہایت لطیف حقیقت پر مزید غور کریں گے کہ قرآن میں ہر لفظ سوچ سمجھ کر منتخب کیا گیا ہے، ہر صیغہ بامقصد ہے اور ہر وقفہ معنی رکھتا ہے۔ یہاں خود زبان بھی ایک نشانی بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر فاضل السمرائی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ عربی زبان میں فعل اور اسم کے درمیان انتخاب کبھی اتفاقی نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی اپنی روح ہے اور ہر ایک دل پر مختلف اثر ڈالتا ہے۔ فعل اپنی فطرت میں حرکت کی بات کرتا ہے، عمل تجدید اور لمحہ بلمحہ وقوع کی۔ یہ کسی ایسے کام کی خبر دیتا ہے جو وقت میں ظاہر ہوتا ہے، بدلتا ہے اور پھر دوبارہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس مختلف انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ یہ حرکت کے اندر ٹھہراؤ کی بات کرتا ہے، تبدیلی کے اندر دوام کی۔ یہ ایسی حالت بیان کرتا ہے جو قائم ہو چکی ہو اور انسان کی ذات کا حصہ بن گئی ہو، اور اس الہی باریکی کی نہایت خوبصورت مثال ہمیں سورۃ الکافرون میں ملتی ہے۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں کبھی ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ یہاں شرک کی نفی دونوں صیغوں کے ساتھ فرمائی گئی ہے، فعل کے ذریعے بھی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اور اسم کے ذریعے بھی عابدن عبادت کرنے والا۔ اسی طرح کفار کی عبادت کی نفی بھی دونوں صیغوں میں کی گئی ہے، فعل تعبدون تم عبادت کرتے ہو، اور اسم عابدون عبادت کرنے والے۔ یہ تکرار کیوں؟ یہ توازن کیوں؟ اس لیے کہ قرآن صرف ایک عمل کی نفی نہیں کر رہا، بلکہ ایک حالت، ایک تاریخ اور ایک مستقبل کی نفی کر رہا ہے۔ یوں معنی مکمل اور قطعی ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی ان کی عبادت کی، نہ اب کر رہے ہیں اور نہ کبھی آئندہ کریں گے، اور وہ لوگ بھی نہ کبھی حقیقت میں اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، نہ اب کر رہے ہیں، اور جب تک انکار پر قائم رہیں گے نہ کریں گے۔ یہ کوئی جزوی جدائی نہیں، یہ مکمل وضاحت ہے۔ ایسی جامع نفی صرف فعل کے ذریعے ممکن نہ تھی۔ فعل اور اسم کا یہ امتزاج ہی معنی کو مکمل، قطعی اور حتمی بناتا ہے۔ پھر غور کیجئے کہ قرآن انہیں کیسے مخاطب کرتا ہے۔ یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ یہاں اسم استعمال ہوا ہے جو ان کی حالت کو ایک مستقل کیفیت کے طور پر ظاہر کرتا ہے، نہ کہ ایک عارضی لمحے کے طور پر۔ یوں شرک کی نفی 4 اسالیب میں سامنے آتی ہے، 2 فعلی اور 2 اسمی، جو اسے ہماگیر، مکمل اور فیصلہ کن بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کی نفی دونوں حالتوں پر محیط ہے، مستقل حالت پر بھی اور بار بار پیش آنے والی حالت پر بھی۔ یہ زمانے اور ہر حال میں۔ اگر قرآن صرف افعال پر اکتفا کرتا تو معنی تو موجود ہوتا، لیکن نہ یہ گہرائی ہوتی، نہ یہ پختگی، نہ یہ دوام کا احساس، کیونکہ فعل وقت سے وابستہ ہوتا ہے جبکہ اسم جوہر سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ دوام مطلق نہیں، کیونکہ مطلق دوام صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن صفات کا دوام واقعات کے مقابلے میں نسبتی ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوصاف انسان کی اکثر حالتوں پر غالب ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص غصہ ور ہے یا علم والا ہے، یعنی یہ کیفیت اس پر غالب ہے۔ لہٰذا اسم استحکام اور تسلسل کی نشاندہی کرتا ہے، جبکہ فعل کسی خاص وقت میں وقوع کی خبر دیتا ہے۔ اسی بنا پر قرآن اللہ تعالیٰ کی صفات کو اسمی اسلوب میں بیان کرتا ہے اور افعال کو فعلی اسلوب میں۔
اسی لیے مومن، کافر، صابر جیسے الفاظ اسم کی صورت میں آتے ہیں کیونکہ یہ مستقل شناختیں ہیں، جبکہ ایمان لانا، آمنا، خرچ کرنا، ینفقو، نماز پڑھنا، یصلی افعال ہیں کیونکہ یہ اعمال بار بار انجام پاتے ہیں۔ ایمان جب دل میں راسخ ہو جائے تو ایک حالت بن جاتا ہے، لیکن اعمال کو بار بار لوٹ کر آنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر السمرائی یہاں ایک نہایت مضبوط ساخت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انہیں ایک مستقل شناخت کے ساتھ پکارا گیا، الکافرون، اور ان کی عبادت کی نفی بھی مستقل صیغے میں کی گئی، عابدون۔ یہ ایک داہمی انکار، ایک واضح حد، کوئی اشتراک نہیں، کوئی ابہام نہیں، اور یہ ہمیں ایک گہرا سبق سکھاتا ہے۔ قرآن کبھی بھی بغیر حکمت کے اسلوب نہیں بدلتا۔ ہر تبدیلی حرکت اور سکون کے درمیان ہو یا فعل اور اسم کے درمیان، اس حقیقت کے عین مطابق ہوتی ہے جسے وہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ افعال زندگی کی حرکت کو ظاہر کرتے ہیں اور اسم حقیقت کے ٹھہراؤ کو۔ اسی نازک توازن کے ذریعے قرآن ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، صرف عقل سے نہیں بلکہ روح سے۔ یہ محض زبان نہیں ہے، یہ وحی ہے۔ پس جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو صرف معنی ہی نہ سنیں بلکہ اس کی حرکت کو بھی محسوس کریں۔ افعال اور اسماء کی ہمانگی، تبدیلی اور دوام کا توازن، کیونکہ اسی آہنگ میں ہم وحی کی زندہ دھڑکن بھی دیکھتے ہیں اور اللہ کے کلام کی ابدی خوبصورتی بھی۔ ہوپ کے ساتھ ہمارے اس سفر میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگلی قسط میں ہمارے ساتھ رہیے جہاں ہم التعبیر القرآنی کی فصاحت، خوبصورتی، معجزات اور اس کے لازوال فنی حسن کو مزید دریافت کریں گے۔ اللہ کرے کہ قرآن کے الفاظ ہمارے دلوں کو روشن کریں، ہمارے ایمان کو مضبوط کریں اور ہماری روحوں کو حق اور حسن کی طرف رہنمائی عطا کریں۔